اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ فرمایا، اے نوح، وہ آپ کے اہل سے نہیں، بے شک اس کے کام برے ہیں، تو اے نوح، آپ مجھ سے وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز طلب کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پہ رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا، اے نوح، کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم عارضی فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، نہ آپ انہیں جانتے ہیں اور نہ اس سے پہلے آپ کے قبیلے کے لوگ، تو صبر کیجئے، یقیناً نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے مشفق ہم قبیلہ ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میرے مخاطب مشرک لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہو تم مگر اللہ پر شریک کا بہتان باندھنے والے۔ اے میرے مخاطب لوگوں، میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے میرے مخاطب لوگوں، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر تیز بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور گناہ کرتے ہوئے حق سے روح گردانی نہ کرو۔ وہ بولے، اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہ لائے، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ تم پر ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں جنون میں مبتلا کر دیا ہے۔ فرمایا، یقیناً میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ بے شک میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے سوا۔ تو سب مل کر میرے خلاف مکر و فریب کرو، پھر تم مجھے کچھ مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی جاندار نہیں مگر اللہ نے اس کی پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑا ہوا اپنے قبضہ قدرت میں لیا ہوا ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ملتا ہے۔ پس اگر تم منہ پھیرو تو میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو قائم کر دے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں بھاری عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ ہیں قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ظالم ضدی کے حکم کو مانا، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ خبردار، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار، اللہ کی رحمت سے دوری ہے عاد کو جو منکر لوگ ہیں ہود کے۔ اور سمود کی طرف ان کے مشفق ہم قبیلہ صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میرے مخاطب لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے صالح، اس سے پہلے ہماری قوم میں آپ ہی ہماری امیدوں کا مرکز رہے، کیا آپ ہمیں اس سے روکتے ہیں کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ اور بے شک جس کام کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں ایسے شک میں ہیں جو بہت بڑے دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ صالح نے فرمایا، اے میرے منکر لوگوں، ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوا نقصان پہنچانے کے تم میرے لیے کچھ بھی نہ بڑھا سکو گے۔ اور اے میرے منکر لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا،
ورنہ تمہیں نزدیک واقع ہونے والا عذاب پہنچے گا۔ تو انہوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ صالح نے فرمایا صرف 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، پھر تم پر عذاب آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے بچا لیا صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اپنی خاص رحمت سے، اور انہیں بچا لیا اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک آپ کا رب ہی بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ اور ظلم کرنے والوں کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار، قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور بے شک ہمارے فرشتے بشری صورت میں ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے فرمایا، تم پر بھی سلام۔ تو انہوں نے کچھ دیر نہ کی کہ وہ بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں بڑھتے تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کیا۔ وہ بولے، آپ ڈرے نہیں، بے شک ہم لوط کے منکر لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی زوجہ سارہ کھڑی تھیں، وہ ہنس پڑیں تو ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری سنائی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ سارہ بولی، اے افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، بے شک یہ عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں تم پر اے ابراہیم کے گھر والوں، بے شک وہی ہے تعریف کیا ہوا بڑی شان والا۔ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی تو انہوں نے لوط کے منکر لوگوں کے بارے میں ہم سے کلام شروع کیا۔ بے شک ابراہیم متحمل مزاج، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے والے، حق کی جانب رجوع کرنے والے ہیں۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دیجئے، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہ جائے گا۔ اور جب ہمارے فرشتے حسین شکلوں میں لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی آمد پر غمگین ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا سینہ تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا، یہ دن بڑا سخت ہے۔ اور ان کے منکر لوگ ان کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور وہ پہلے ہی سے برے کام کرتے تھے۔ لوط نے فرمایا، اے میرے نافرمان لوگوں، یہ میری امت کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، بے شک آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں کے بارے میں ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، اور بے شک آپ خوب جانتے ہیں جو ہمارا ارادہ ہے۔ لوط نے فرمایا، کاش تمہارے مقابلے کی مجھ میں قوت ہوتی یا میں پناہ لوں کسی مضبوط جائے پناہ کی طرف۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ آپ کی طرف ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں یہاں سے لے جائیں، اور تم میں سے کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے، بے شک اسے وہی پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، اور پتھر برسانے کی یہ سزا ظالموں سے دور نہیں۔